برادران وطن، ہمارے ہندو بھائیوں میں توحید ہے اور اتنی زبردست ہے کہ آپ تعجب کریں گے. وہ منتر آپ نے 50 بار سنا ہوگا مولویوں سے، ایکم برہما دتیہ ناستے ناستے کنچن. یہ جان ہے ہندو دھرم کی. برہم سوتر کہا جاتا ہے اس کو. اس کے جانے بغیر اور اس کا گیان کے بغیر کوئی سچا ہندو ہو ہی نہیں سکتا. ایکم برہما، ایک ہی برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار ہے. برہما میز، برہما کا معنی کریٹر آف یونیورس، اس کائنات کا خالق، اس کائنات کا رچیتا اور رچنا کار، ماسٹر آف ورلڈ. ایک ہی، ایکم برہما، ایک ہی ہے. دتیہ ناستے، دوسرا نہیں ہے. نے بالکل نہیں ہے. نا نہیں ہے. کنچن، ذرا سا بھی نہیں ہے. ترجمے پر غور کرو. ایکم برہما، ایک ہی ہے برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار. دتیہ ناستے، دوسرا نہیں ہے. نے بالکل نہیں ہے. نا نہیں ہے، نہیں ہے. کنچن، ذرا سا بھی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، وحدہ اکیلا، لا شریک لہ، نہیں ہے. کہیں کہیں کا شیئن، کچھ بھی نہیں ہے، ذرا سا بھی نہیں ہے. اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کیا جا سکتا ہے. وہ اکیلا ہے. کتنی زبردست توحید. یجروید میں آپ چلے جائیے تو ایسا منتر ملے گا جو دماغ کی بتیاں کھول دے گا. یچتیو یو پمم نستسما دیوی شوری ریشا. سنسکرت میں یاچنا کے معنی ہوتے ہیں بھیک مانگنا. یچتی، اسی سے امپریٹیو سینٹنس آتا، فعل امر. یچتی، مانگو. یو اس میں اشارہ بعید کے لیے آتا ہے سنسکرت میں. مانگو اس سے، اور 2 بار یو آ رہا ہے. یچتیو یو، مانگو اس سے، وہی ہے. یچتیو یو پمم، مانگو اس سے، وہی ہے جھولیاں بھرنے والا. پمم، وہی ہے نوازنے والا، وہی ہے دینے والا. اسی سے مانگو، وہی ہے دینے والا. آگے دیکھیے، نستسما دیوی شوری ریشا. نستسما، نہیں دے سکتا ہے کوئی کچھ بھی. دیوی شو، دیوی دیوتا دوسرا، کوئی دوسرا دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے. اس کے علاوہ ری ریشا شیئن، کچھ بھی، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے. بھلا بتاؤ، اتنے اچھے اور بہترین منتر کے بعد اب توحید کے لیے اور کون سی جگہ باقی رہ جاتی ہے؟ صاف تو کہہ دیا کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے. کیا یہ قرآن کی بالکل اسی آیت کے طرز پر نہیں ہے؟ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کو مت پکارو. وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ، جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے، وَلَا يَضُرُّكَ، جو تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے. جو تمہیں نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. اور میرے وارننگ دینے کے بعد بھی، میرے منع کرنے کے بعد بھی اگر تم نہیں مانے، فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، تو تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. تم ظالم لکھے جاؤ گے، ظالم کہلاؤ گے. فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ. غور کرو، مت پکارو کسی کو. قرآن کی آیت بھی تو یہی کہتی ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له
وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں سے حاجت روائی و مشکل کشائی کے لیے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، جا رہے ہیں ان کے پاس، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ذبابن کہا، نکرہ استعمال کیا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور اللہ نے اس کے لیے جمع لن یخلقوا اور لن کا لن یخلقوا ذبابا، ہرگز ہرگز ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا، سب کی سب مل جائیں، سب کی سب مل جائیں۔ علامہ احسان الہی ظہیر اس کا ترجمہ کیا کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ کشمیر سے کنیا کماری تک اور بریلی سے بغداد تک سب اکٹھے ہو جائیں، سب جمع کر لو، تب بھی ایک مکھی پیدا نہیں، ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے۔ ارے مکھی پیدا کرنا اور اس میں روح ڈال کر، جان ڈال کر اڑانا تو بہت دور کی بات۔ ایک زندہ مکھی اگر تمہارے حلوے پر بیٹھ کر سوجی کا ایک دانہ لے جائے، شکر کا، چینی کا ایک دانہ لے جائے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، تو یہ سب کی سب مل کر اس مکھی کو پکڑ کر اس سے وہ سوجی کا دانہ بھی چھیننے کی طاقت نہیں رکھتے، وہ شکر کا دانہ بھی چھیننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا بھی کمزور ہو، جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور، کمزور کمزور سے مانگ رہا ہے، بے بس بے بس کے پاس جا رہا ہے، لاچار لاچار کے پاس جا رہا ہے، محتاج محتاج سے مانگ رہا ہے۔ واللہ انتم الفقراء، انتم الفقراء واللہ غنی حمید، تم سب فقیر ہو، اللہ کے آگے بھیک مانگنے والے ہو۔ غنی تو صرف اللہ کی ذات ہے، امیر تو صرف اللہ کی ذات ہے، فقیر فقیر سے مانگ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کرو، یہی تو اس منتر میں بھی کہا گیا ہے، اسی منتر میں کہا گیا نستسما دیوی شوری ریشا، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، جب سارے نبیوں کا دین ایک ہو تو تعلیم الگ ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ہندو دھرم کے اندر اتنی توحید ہے کہ ایشور بعد ہے، لیکن اس کے بعد شرک بھی ہے۔ شرک کیا ہے؟ یہ تو توحید بتا دی، اب منوسمرتی پڑھیے، اس میں شرک کیا لکھا ہے۔ تمہارے 33 کروڑ دیوی دیوتا ہیں، سب کو پرسن کرنا ضروری ہے، اور ایک دیوی یا ایک دیوتا ایک دن میں پرسن ہوگا، یعنی ایک دیوی یا ایک دیوتا کو ایک ہی دن میں خوش کر سکتے ہو، ایک دن میں دو کو نہیں کر سکتے ہو، ایک دن میں ایک ہی ہوگا، دو نہیں ہو سکتے۔ اور 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو پرسن کرنا انیوار ہے، ضروری ہے۔ اور اگر تمہارے جیون میں یدی ایک بھی اپرسن رہا، ایک بھی ناخوش رہا، ایک بھی انہیپی رہا، تو تمہاری زندگی بھر کی تپسیا بھنگ۔ 33 کروڑ دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے 33 کروڑ دنوں کی ضرورت ہے۔ انسان کے پاس اتنا سمے کہاں ہے کہ وہ 33 کروڑ دن تک جیوت رہ سکے؟ یہ شرک بھی ہے۔ مسلمان شرک کرتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اسلام کے اندر شرک نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ عیسائیت میں توحید بھی ہے، شرک بھی ہے، ہمارے برادران وطن میں توحید بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ اسلام میں توحید ہی توحید ہے، شرک نہیں ہے۔ وہ منظر دیکھو، شرک کی ہلکی سی بو اٹھ رہی تھی، ہلکی سی بو، مکے سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی اونٹنی پر سوار تھے، صحابہ کا ایک جماوڑا تھا نبی کے ساتھ۔ جب مدینہ پہنچے تو مدینے کے لوگ استقبال میں کھڑے تھے، اوس و خزرج کے لوگوں نے
کی لگام پکڑ لی، میرے گھر رکیے۔ مدینے کی عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئیں منظر دیکھنے کے لیے کہ آج نبی کی سواری کہاں اور کس کے مکان پر رکے گی۔ چھوٹی چھوٹی 5-5 6-6 سال کی بچیاں دف بجا رہی تھیں، ڈھول پیٹ رہی تھیں، دف بجا رہی تھیں، اور محمد رسول اللہ کی تعریف کا گیت گا رہی تھیں۔ جب اللہ کے نبی ان کے پاس سے گزرے تو وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں کہہ رہی تھیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آج تو اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، آج تو 14ویں رات کا چاند فاران کی چوٹیوں سے چمکا ہے، آج 14ویں رات کا چاند مدینہ میں طلوع ہوا ہے، آج تو محمد رسول اللہ مدینے میں تشریف لائے ہیں، جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا، ہمارے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا واجب ہے، ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے محمد رسول اللہ کو ہمارے درمیان بھیجا ہے۔ تعریف تھی، آپ ہنستے ہنستے گزر رہے ہیں، لیکن وہ چھوٹی چھوٹی بچیوں نے یہ گیت پڑھنے کے بعد آگے جیسے اللہ کے نبی بڑھے، ان بچیوں نے ایک چھوٹا سا جملہ اور کہہ دیا، آئے مدینے والو فینا نبی یعلم ما فی غد، آج ہمارے پاس ایک ایسے نبی آئے جو کل کی بات بھی جانتے ہیں، آج ہمارے پاس ایک ایسے نبی تشریف لائے یعلم ما فی غد، کل کیا ہونے والا ہے ان کو اس کا بھی علم ہے۔ اللہ کے نبی اپنی اونٹنی سے اترے، یہ نہیں دیکھا چھوٹی بچیاں ہیں ابھی غلطی کر رہی ہیں، نظر انداز کر دو، بچیوں سے غلطیاں ہو ہی جاتی ہیں، چھوٹی نہیں۔ آپ نے کہا نہیں، اگر ان بچیوں کی اصلاح آج نہیں کی تو ان کے بڑھاپے تک یہ دماغ میں بیٹھ جائے گا۔ آپ اونٹنی سے اترتے ہیں اور ان بچیوں کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں دعی حاذل کلمات، آئے بچیوں یہ جملے مت پڑھو، ان جملوں کو چھوڑ دو، اللہ کی قسم مجھے کل کا علم نہیں ہے، میں نہیں جانتا کہ محمد رسول اللہ کل زندہ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے، مجھے کل کا علم نہیں ہے۔ شرک کی ان جملوں سے ہلکی سی بو آ رہی تھی، محمد رسول اللہ نے ان بچیوں کو بھی سمجھا دیا کہ ان جملوں کو چھوڑ دو، ان جملوں کو تم ادا نہ کرو، جو پہلے پڑھ رہی تھی وہی جملے پڑھو، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ جملے ادا کرو، لیکن یہ نہ کہو کہ فینا نبی یعلم ما فی غد۔ غور کرو، اسلام میں شرک نہیں ہے، اس لیے اسلام دین توحید ہے۔ اسی لیے اللہ نے تمام مذہب والوں کو دعوت بھی دی ہے اہل کتاب کو، آؤ جب ہمارا تمہارا سب کا دین ایک ہے تو کلمہ بھی سب کا ایک ہے، کلمہ بھی سب کا ایک ہے۔ قل تعالوا قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اے نبی کہہ دو، اے کتاب والو، اے تورات والو، اے انجیل والو، اے یہودیوں، اے عیسائیوں، اے وہ لوگوں جن کو کتابیں دی گئی آسمانی، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف۔ قرآن کا اسلوب دیکھیے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، وہ تمہارا بھی کلمہ ہمارا بھی کلمہ ہے، اتنی بڑی اتفاق اور اتحاد کی دعوت دنیا کا کوئی دھرم نہیں دے گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جب ہمارا اور تمہارا کلمہ ایک ہے تو آؤ، کلمہ الگ ہوتا، دین الگ ہوتا، تعلیم الگ ہوتی تو ہم لوگ کچھ سوچتے، جب سب کا دین ایک، سب کا کلمہ ایک، سب کا کی شکشائیں ایک، تو پھر ہم سے الگ کیوں ہو؟ آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ اور آگے اس کی تشریح کر دی، وہ کلمہ کیا ہے جو ہمارے اور تمہارے درمیان، سب کے درمیان برابر ہے؟
اللہ نعبد الا اللہ، ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہی تو موسیٰ بھی کہتے تھے، یہی تو عیسیٰ بھی کہتے تھے، یہی تو ابراہیم بھی کہتے تھے، یہی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت جائز نہیں ہے، نہیں ہے۔ شام کا ایک شہر ہے ہیرا، کچھ صحابہ وہاں گئے تو دیکھا یہودی اپنے عالموں کو، اپنے بزرگوں کو سجدہ کر رہے ہیں۔ وہاں سے لوٹ کر جب آئے تو اللہ کے نبی کے پاس، اور ہیرا شہر سے آنے کے بعد فرمایا اے اللہ کے نبی میں ہیرا سے آ رہا ہوں، میں نے یہودیوں کو دیکھا وہ اپنے عالموں کو سجدہ کر رہے ہیں، اپنے بزرگوں کو سجدہ کر رہے ہیں، انت احق، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ جب وہ لوگ اپنے علماء کو سجدہ کر سکتے ہیں تو کیا میں اپنے رسول کو سجدہ نہ کروں؟ آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، اجازت دیجئے ہم آپ کو سجدہ کریں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابو داؤد اٹھاؤ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لو مررت بقبری ان تسجد لہا، کیا میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے؟ وہ سوال زندگی کا کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول جواب دے رہے ہیں اپنے انتقال کے بعد، قبر میں دفن ہو جانے کے بعد کا۔ کچھ تال میل دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہا اللہ کے رسول اجازت دیجئے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، یہودی اپنے عالموں کو سجدہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں آپ کو؟ آپ تو اللہ کے رسول ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا لو مررت بقبری، میرے انتقال کے بعد جب مجھے قبر میں دفن کر دیا جائے گا اور کل جب تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے اتسجد لہ، کیا تم اس کو سجدہ کرو گے؟ قالوا لا، صحابہ نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا فلا تفعلوا، ایسا کرنا بھی نہیں، ایسا کرنا بھی نہیں۔ سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام تو زندگی میں سجدے کی اجازت مانگ رہے تھے، آپ نے اپنے انتقال کے بعد کی حالت کیوں بتائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کیا میری قبر کے پاس، یعنی ابھی تم زندہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنی زندگی میں تمہیں کبھی اپنے سامنے سجدہ کرنے دوں۔ ہو سکتا ہے کہ میری زندگی میں تو تمہیں سجدے کی اجازت نہ ملے، لیکن میرے انتقال کے بعد کہیں تم میری قبر کو سجدہ نہ کرنے لگو، اس لیے فکر ہوئی آپ کو انتقال کے بعد کی اپنی قبر پہ سجدہ نہ ہونے لگے میری، اس لیے آپ نے کہا کہ فلا تفعلوا، ایسا کرنا بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہے توحید، یہ ہے توحید کہ اللہ کے رسول نے اپنے سامنے بھی جھکنے سے اور سجدہ کرنے سے منع کر دیا، اور انتقال سے 4 دن پہلے اعلان کر دیا لعنت اللہ علی الیہودی والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کی لعنت و یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا۔ اور انتقال سے 2 دن پہلے پڑھیے رحیق المختوم صفی الرحمن صاحب مبارک پوری کی، انتقال سے 2 دن پہلے اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا بھی کی اور کہا اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میرے انتقال کے بعد میری قبر کو چوبنے چاڑنے کی جگہ نہ بنا دینا، اللہ میری قبر کو پوجا پاٹ کی جگہ نہ بنا دینا، اللہ میری قبر کو سجدہ کرنے کی جگہ نہ بنا دینا۔ آپ نے منع بھی کر دیا۔ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اور پھر آپ نے دعا بھی کہ اللہ میرے انتقال کے بعد میری قبر کو بت خانہ نہ بنا دینا، چومنے چاڑنے کی جگہ نہ بنا دینا۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم کی دعا کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج کی تاریخ تک کوئی بڑا سا بڑا ملحد اور بڑا سا بڑا میرے بھائیوں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والا بھی سعودیہ کی پولیس کے ہوتے ہوئے وہاں قبر کو نہ تو چوم سکتا ہے، نہ چھو کر وہ چوم سکتا ہے، اور نہ وہ پھول اور ہار اور مالائیں اور چادر چڑھا سکتا ہے۔ یہ نبی اکرم کی دعا کا نتیجہ ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، توحید کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اسلام دین توحید ہے، اسلام دین رسالت بھی ہے۔ یہ کلمہ جو ابھی پڑھا ہے نا، لا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، یہ کلمہ سب کے ہاں ہے، سب کے درمیان سب پڑھتے ہیں، اور یہی وہ کلمہ ہے میرے بھائیوں
کہ 80 سال تک اگر کوئی شخص گناہگار ہو، شرک میں مبتلا ہو، مرنے سے 1 منٹ پہلے اگر اس نے صدق دل سے اس کلمے کا اقرار کر لیا تو یہ کلمہ اس 80 اور 90 سال کے اس بزرگ کو صدق دل سے پڑھنے کی وجہ سے جنتی بنا دیتا ہے۔ اور یہی وہ کلمہ ہے جو جس کو نصیب نہ ہو اور پڑھ نہ سکے تو میرے بھائی وہ جہنمی ہو جاتا ہے۔ اس کو دیکھو، وہ یہودی تھا جس کا نام اسود تھا، اور خیبر کا جب اللہ کے نبی نے محاصرہ کیا تو وہ یہودی اسود بکریاں چرانے گیا ہوا تھا۔ جب وہ آیا تو اس نے دیکھا کہ میرے خیبر کے قلعے کا جو محاصرہ ہو گیا، اس نے پوچھا کس نے گھیراؤ کیا؟ جواب ملا محمد رسول اللہ نے۔ اس کی بڑی تمنا تھی، اس نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں۔ اجازت ہوئی، جاؤ، وہ خیمہ لگا ہوا ہے، وہیں اللہ کے نبی موجود ہیں۔ اس نے اجازت مانگی، محمد رسول اللہ کو زمین پر بیٹھا ہوا دیکھا، اس نے اجازت لی، کہنے لگا کہ میں اسود ہوں، اسی قلعے میں رہتا ہوں، آپ نے اس کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے، میں لوگوں کی بکریاں چراتا ہوں، اب میں اندر نہیں جا سکتا کیونکہ اس میں گھیراؤ ہو چکا ہے، آپ کے دین کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میری دعوت یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے کہا اگر میں یہ کلمہ پڑھ لوں تو؟ آپ نے کہا پھر تم جنتی ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا اگر میں نہ پڑھوں تو؟ کہا کہ پھر تم سمجھو، پھر اس کلمے کے ذریعے نجات مل جائے گی ورنہ نہیں۔ اس نے کلمہ پڑھا، اقرار کر لیا اور مسلمان ہو گیا، اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔ کہا اللہ کے رسول اب میں کیا کروں؟ فرمایا میری ایک قوم، ایک فوج جہاد کر رہی ہے، لڑ رہی ہے کافروں سے، جاؤ تم بھی اس جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں۔ جب جانے لگا تو آپ نے کہا اگر اس حال میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ بکریاں جو لوگوں کی ہیں ان کو ان کے مالکوں کے حوالے کر کے آؤ پہلے، کیونکہ تمہارے پاس ان بکریوں کے مالک کی امانت ہے، جب تک امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے نہ کر دی جائیں۔ آئے امانتوں میں خیانت کرنے والوں، سوچو تو صحیح کتنی امانتیں یہی نہیں ہوتی ہیں بڑے بھائی کا حق مار لیا، امانتوں میں خیانت وہ بھی ہوتی ہے کہ بیٹی کو 4-5 لاکھ کا جہیز دے دیا لیکن وراثت سے محروم کر دیا، بہن کو 1-2 لاکھ روپیہ دے دیا لیکن وراثت سے محروم کر دیا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ امانت کا خیال اتنا رکھا، اللہ کے نبی نے کہا ابھی بھی تمہیں جہاد میں شامل نہیں کیا جائے گا جب تک یہ لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے نہ کی جائیں۔ وہ گیا، لوگوں کی امانتوں کو ان کے حوالے کیا، کہا اللہ کے رسول اب کیا کروں؟ آپ نے فرمایا نماز کا ٹائم نہیں کہ میں تم سے کہوں نماز پڑھو، رمضان کا مہینہ نہیں کہ میں تم سے کہوں روزہ رکھو، جاؤ جہاد میں شامل ہو جاؤ۔ وہ جہاد میں گیا اور شامل ہو گیا، بالآخر شہید ہو گیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا، پہچان نہیں پائے، اللہ کے رسول سے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نہیں جانتا ہوں، ابھی آیا، ہماری طرف سے لڑا اور شہید ہو گیا۔ آپ نے کہا یہ وہ شخص ہے جس نے نیکی بہت کم کی، زندگی اسلام لانے کے بعد بہت کم پائی لیکن انعام بہت بڑا لے گیا، یعنی جنت کا مستحق ہو گیا، جنتی ہو گیا۔ غور کرو، کلمہ پڑھا، اب تک کافر تھا، کلمہ نصیب ہوا، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، بخاری کی روایت، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھی، شہید ہوا اور سیدھے جنت میں چلا گیا، سیدھے جنت میں۔ یہ کلمہ انسان کو جنتی بنا دیتا ہے۔ اور ایک وہ دیکھو، ابو طالب پوری زندگی نبی کی خدمت کرتے رہے، پوری زندگی نبی کی سیوا کرتے رہے، یہاں تک کہا بھتیجے رنج نہ کر، غم نہ کر، تو دعوت کا کام کر، تو فریضہ انجام دے، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلا، میری زندگی میں تجھے کوئی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا، میں بوڑھا ہو گیا تو کیا ہوا، ابھی بھی تیرے چچا میں اتنی طاقت ہے کہ ابھی بھی میں مقابلہ کر سکتا ہوں۔ پوری زندگی خدمت کی، پتہ چلا کہ میرا چچا مرض الموت میں مبتلا ہے، گئے اور جانے کے بعد کہا چچا قل لا الہ الا اللہ، صرف لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ ابو جہل ابو لہب وہیں بیٹھا ہوا دیکھنے لگا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چچا نے دیکھا، منع کر دیا،
تھوڑی دیر کے بعد ابو جہل اور یہ سارے کافر اٹھ کے چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے چچا سے کہا. کیا کہا؟ الفاظ دیکھیے. آئے چچا جان، یا امی قل لا الہ الا اللہ فی اذنی. دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، آپ کو یہی ڈر ہے نا یہ سن نہ لیں. اے میرے چچا صرف میرے کان میں کہہ دو لا الہ الا اللہ، میرے کان میں کہہ دو، صرف میں سن لوں. قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے گواہی دوں گا کہ اللہ میرے چچا نے میرے کان میں تیری توحید کا اقرار کیا تھا، وحدانیت کا اقرار کر لیا تھا، اور پھر میں اللہ سے بخشوا لوں گا آپ کو. یہیں پر چچا نے کہا نہیں بھتیجے، میں اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑنا چاہتا. لوگ میرے مرنے کے بعد یہ تانے ماریں گے کہ محمد کی باتوں میں آ کے ابو طالب ڈر گیا، اس لیے اس نے بھتیجے کے ڈر سے کلمہ پڑھ لیا. میں اسی دین پہ مرنا چاہتا ہوں جس دین پر میرے باپ عبد المطلب مرے تھے، میں اسی دین پہ مرنا چاہتا ہوں. اور ابو طالب کا انتقال ہو گیا. پوری زندگی نبی کی خدمت کی لیکن کلمہ نصیب نہیں ہوا. کہاں گئے؟ جہنم میں. کہا اللہ تعالیٰ میں بخشواؤں گا، پھر بھی دعا کی. اللہ نے آیت ہی نازل کر دی محمد رسول اللہ کے لیے. فرمایا نہیں، تمہارا چچا حالت کفر میں مرا ہے، شرک میں مرا ہے، ہم تمہارے چچا کو نہیں بخشیں گے. کسی مومن کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کافر اور مشرک کے لیے دعائے مغفرت کرے اور اس کی بخشش کی دعا کرے. ہم آپ کی دعا قبول نہیں کریں گے. اللہ پر کسی کا دباؤ ہے کیا؟ وہ کسی سے ڈرتا ہے کیا؟ یہ ہمارے یہاں کی کہاوتیں ہو سکتی ہیں، نماز پڑھو نہ پڑھو، روزہ رکھو نہ رکھو، عبادت کرو نہ کرو، عمل کرو نہ کرو، ہم تو جس کے مرید ہیں وہ بھاگ دوڑ کے ہم کو اللہ کے عذاب سے بچا لے گا. یہ تو دنیاوی کہاوتیں، ورنہ قیامت کے دن تو حال یہ ہے. اللہ کے نبی اسی دنیا میں اپنی بیٹی سے کہہ رہے ہیں یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار سلینی من مالی ما شئت. فاطمہ دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے، میں دینے کے لیے تیار ہوں میرے مال میں سے. انقذی نفسک من النار، لیکن جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لے. انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکوں گا، قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکوں گا، قیامت کے دن میں تجھے نہیں بخشوا سکوں گا، قیامت کے دن میں تیری بخشش نہیں کروا سکتا. انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا. آپ اپنی بیٹی تک سے یہ کہہ رہے ہیں. توحید کو سمجھنے کی کوشش کرو.